بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری گفتگو کا مقصد آپ لوگوں کو اس بات سے آگاہ کرنا کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس کو ہوتی ہے، یقیناً اس کو ان کے دیدار کا بھی شوق ہوتا ہے۔ تو وہ دیدار کیسے ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کے بارے میں بات کریں گے۔ جن کو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا شوق ہو، ہم نے جان دے دی وعدہ دیدار پر، ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ تم مرو گے تو تمہیں وعدہ دیدار ملے گا، تو ہم نے جان ہی دے دی وعدہ دیدار پر، جان ہی دے دی وعدہ دیدار پر۔ اور پھر فرماتے ہیں نقد اپنا دام ہی ہو جائے گا، فرماتے ہیں ہم نے جان دے دی ہے اس وعدے پر کہ وہ ملے گا، تو امید ہے کہ یہ سودا ادھار نہیں ہوگا۔ جیسے ہی قبر میں جائیں گے، سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ اس لیے لحد میں بھی عشق روح شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی سو چراغ لے کے چلے۔ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آپ نے بھولنی کبھی نہیں ہے۔ یہ تنہائیوں میں یاد رکھنے کی روایت ہے، یہ تنہائیوں میں یاد رکھنے کی حدیث ہے، یہ اپنے ذوق کو تازہ کرنے کی حدیث ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں وجد اور سرور کیف میں جانا چاہتے ہیں، وہ مشکاش کی شریف کی اس حدیث کو دیکھیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں تمہیں بتاؤں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کیا سوال فرمائیں گے اور بندے اس کا جواب کیا دیں گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، بتائیے، ہم پر کرم کیجئے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا سوال پوچھیں گے؟ ہمیں بھی پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا سوال پوچھیں گے۔ اگرچہ بعض اور حدیث میں اور سوال بھی آئے ہیں جو قیامت میں سب سے پہلے ہوں گے، لیکن اس حدیث میں یہ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو حضور فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں سے سب سے پہلے سوال یہ فرمائے گا کہ کیا تم میری ملاقات کو پسند کرتے تھے؟ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پوچھے گا، اے بندے، کیا تو میری ملاقات کو پسند کرتا تھا؟ سبحان اللہ! کیا تمہارا ملنے کو جی چاہتا تھا؟ کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں۔ اقبال کہتے ہیں تیرے کرم ایسے ہیں کہ دل کرتا ہے تجھے دیکھیں کبھی۔ اقبال اپنے بڑے اچھے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں تیرے کرم ایسے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ تجھے دیکھیں کبھی، یہ حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز نے، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تمہارا دل کرتا تھا ملنے کو؟ حضور فرماتے ہیں بندے نے عرض کی، مالک بڑا دل کرتا تھا تجھ سے ملاقات کو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آپ یہ گفتگو کی معنیت کو دیکھو، اس کا حسن تو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے کیوں دل کرتا تھا؟ تمہارا دل کرتا تھا تو کیوں کرتا تھا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ عرض کریں گے مالک ہمیں امید تھی، مالک تو معاف بھی کر دے گا، رحمت بھی فرمائے گا، اس معافی کی امید پر دل کرتا تھا، تو ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر رب فرمائے گا، پھر مجھ پر بھی واجب ہے، میں نے اپنے کرم سے واجب کر لیا ہے کہ آج تمہیں جنت عطا کروں گا۔ یہ جو ملاقات ہے وہ ملیں گے، ملاقات ہو گئی، عمر بیت گئی، نام جن کے لیتے لیتے عمر بیت گئی، ان کا تذکرہ کرتے کرتے بعض لوگ پوچھتے ہیں، ایمان والوں سے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے زندگی میں کیا کمائی کی، زندگی سے کیا حاصل کیا؟ تو وہ کیا فرماتے ہیں، شرق سے غرب تک، ملک کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک مدینے والے کی بات کی، حضور کا ذکر کیا، نبی پاک کی اماں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، ساری محمد محمد پکیندے گزر گئی۔
یہ اعزاز ہے، یہ کرم ہے۔ کیا ہوتا ہے، گناہگار لوگ ہیں ہم، لیکن دل تو چاہتا ہے کبھی جس کا نام لیں، چلو کبھی اس کی زیارت بھی ہو جائے، کبھی اس کی ملاقات بھی ہو جائے، نظر کرم بھی ہو۔ کسی نے اپنے محبوب سے کہا تھا کہ ذرا ایک نظر مجھ پر بھی کیجئے، تو قریب بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا، یار تو نے بڑا دعویٰ کیا، جو محبوب ہوتے ہیں ان کو تکلیف نہیں دی جاتی، تو کہتا ہے پورا چہرہ ہی تیری طرف پھیر لے۔ تو اس درویش نے اس سے پوچھا، پھر بھلا کیا کروں؟ میرا دل تو میرا جی کرتا ہے۔ آپ کی بات بھی ٹھیک ہے کہ محبوب سے کہوں میں کہ یہ تکلیف کرے کہ اپنا منہ میری طرف پھیرے، پورا رخ پھیرے، تو پھر بتائیں میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا، ان راہوں میں کھڑا ہو جا جن راہوں کی طرف وہ کریم دیکھتا ہے۔ چلو اس با کردار کو دیکھتے دیکھتے بیچ میں مجھ پر بھی نظر پڑ جائے گی۔ محشر میں نصیر نظر ان کی پڑ ہی گئی مجھ پر، محشر میں نصیر نظر ان کی پڑ ہی گئی۔ اللہ کرے آپ کو بھی لطف آئے جو مجھے آ رہا ہے۔ کہتے ہیں محشر پر مجھ پر بھی نصیر نظر ان کی پڑ گئی۔ ایک تنہائی کی عاجزی ہے، کہنے والے کی آس نے بالکل اپنے آپ کو ہی ختم کر کے کہا ہے کہ میں قابل تو نہیں تھا، اور میں پھر تکلیف دیتا کہ میری طرف دیکھے، اسپیشل میرے لیے وقت نکالے، پر کرم یہ ہوا کہ مجھ پر محشر میں نصیر نظر ان کی پڑ ہی گئی۔ کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا۔ اللہ نے کیا کہ نظر مجھ پر پڑ ہی گئی، اور پھر جب پڑ گئی تو تیری ایک نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے۔ بس جب پڑ گئی سو پڑ گئی۔ موت سے وہ بندہ پھر کبھی نہیں ڈرتا جو یہ کہے کہ مجھے ملاقات کا شوق ہے، ملنا چاہے۔ کس سے ملنا چاہے؟ حضرت داتا علی حجویری سے، اور موت سے ڈرے۔ ملنا چاہے تو حضرت غوث پاک سے ملے، حضرت غوث پاک سے، اور پھر موت سے ڈرے۔ زندگی گزری ہو علی کرتے کرتے، پھر موت سے ڈرے۔ عمر، سیدنا عثمان غنی کی صحابت کی بات ہو، اور پھر جنت میں جا کر ان سے ملنے کا شوق پیدا نہ کرے۔ ساری زندگی سیدنا فاروق کا عدل بیان کیا ہو، ساری زندگی ان کے انصاف کا تذکرہ کیا ہو، پوری امت کو بتایا ہو کہ اگر جینا ہے تو عمر کے راستے پر چلو، اور پھر یہ موت سے ڈرے، اور پھر مر کے جناب عمر فاروق اعظم کی زیارت کو پسند نہ کرے۔ صدیق کی وفا یاد ہو، جنہیں جناب ابو بکر صدیق کا عشق یاد ہو، وہ پھر ان کی زیارت نہ کرنا چاہے، اور ساری عمر حضور کی نعت پڑھتے پڑھتے گزر گئی۔ نعت کا معنی نہیں آتا تھا، لیکن پھر بھی جھومتے تھے جب نعت پڑھتے تھے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ معنی اسے نہیں آتا تھا، پھر بھی اگر کوئی پڑھتا تھا تو پھر بھی یہ جھومتا تھا۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا۔ یاد رکھو، ساری زندگی حضور کی نعتیں پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سنیں۔ ساری زندگی بیت گئی، اب موت سے ڈر جائے، حالانکہ موت تو ایک پل ہے، پل سے گزریں گے تو سامنے اللہ کا دیدار بھی ہوگا، اور مدینے والے کی زیارت بھی نصیب ہو جائے گی۔ تو زیارت ہو گئی تو کیا رہ گیا؟ اگر زیارت ہوگی، رسول اللہ کی زیارت ہوگی، اللہ کی زیارت ہو گئی، تو ہمارے پاس اس کے علاوہ ہمیں اور کیا چاہیے؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی زیارت ہو جائے تو ہمارا سارا کام بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد محشر کانپ اٹھے، کلیجہ ہل جائے گا، اوڑھ کر کالا جنبا وہ آ جائیں گے، اور سارے محشر کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کریں اور ان کے اصولوں پر چلیں۔ اپنے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا والہانہ عشق پیدا کریں، احادیث کی کتابیں پڑھیں، سنت رسول کے مطابق زندگی گزاریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، علماء کے پاس بیٹھیں، علماء سے دین حاصل کریں، علماء سے سیکھیں، اولیاء کے پاس بیٹھیں، اولیاء کی مجلس کریں۔
اپنے والدین سے محبت کریں، اپنے والدین کی فرمانبرداری کریں، وہ بھی اویس کرنی کی طرح فرمانبرداری کریں، تاکہ آپ کی بگڑی دنیا اور آخرت دونوں میں بنی رہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق